اب اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے، جو 21، 23، 25، 27، 29 میں سے ایک رات ہوتی۔ ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، جاگو 27 کو جاگو، لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، ان 5 راتوں میں گھومتی ہے۔ تو آپ 5 راتیں جاگ لو، آپ کو شب قدر مل گئی۔ اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے 80 سال، یا 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا۔ 80 سال کے برابر نہیں کہا، خیر اس سے زیادہ۔ تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی، یہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں، چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں۔ تراویح سے فارغ ہوں تو 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے، کچھ نفل پڑھ لو، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ دعا مانگ لو، کچھ ذکر کر لو، اور لوگوں کو معاف کر دو۔ معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، ورنہ عمل رک جائے گا، عمل رک جائے گا۔ معاف کر دو۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں، تو میرے پلے تو شے کوئی نہیں، میں صدقہ کی کرا۔ اچھا چل میرے مولا، جس نے میری بےعزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میرا اے صدقہ قبول کر۔ فجر کی نماز میں آئے، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کیا۔ پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ، اور آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں، مال تھا نہیں، میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت دے صدقہ کرنا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل۔ شب قدر میں معاف کرو، دل میں بغض ہو تو اٹک جائے گا معاملہ۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے۔ مدمن خمرن، شب قدر میں جبریل اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ پھر جب سحری کی صبح صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ۔ تاریخ ڈل گئی، تاریخ ڈل گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں، چھوڑ دیں گے معاف۔ جو کون ہے؟ کہ مدمن خمرن، شراب پینے والا، اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں۔ تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہے تو توبہ کر۔ ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کہتا یہ شراب چھوڑو، تمہارے منہ سے بدبو، بے ہوش ہو رہے، پیشاب نکل رہے، تم آؤ میرے پاس، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ دیکھو عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے گی، ماں باپ کا نافرمان۔ میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے۔ اویس کون ہے؟ اویس بن عامر من مراد من قرن من الیمن۔ یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافیہ، ان کی پوری آپ کی میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بایوگرافی۔ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، قرن اس کی شاخ ہے، اور یمن ان کی رہائش ہے۔ میں ان کی بستی گیا 3 سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے، اویس کرنی جہاں پیدا ہوئے، میں وہاں گیا تھا۔ انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، آسمانوں سے جبریل پہنچے۔ اب جبریل کی بات کو میرے نبی کیا کس طرح، چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی،
ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ایک سائل سوال کرتا ہے. آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں. کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی. عمر علی دو عظیم ہستیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، ایک سفید داغ جسم پر، جیسے آنکھوں سے دیکھو، دیکھ ہی رہے ہوں گے آنکھوں سے، اللہ نے پردے ہٹا دیے ہوں گے. تو آئے گا اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے. اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے. تو وہ حضرت عمر حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ کیا کی جاندے نے ایسی دعا کروا. صحابی کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا. آپ نے کہا عمر علی. اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے، 10 سال خلیفہ 10 سال حج کی. کوئی اویس پتہ نہیں چلتا. ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لیے، تھوڑے سے تو آتے، بھائی کھڑے ہو جاؤ، ہاں بھائی سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو، پھر بہت تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے، پھر بالکل تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد کی سب کاسٹ، شاخ، قرن. تو ایک آدمی بچا. اچھا تم کرنی ہو؟ کہ جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہ جی جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا سگا، لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوئے ہے، تجھے کیوں پوچھ دو؟ اب تمہیں فرمایا میں تو ہلے ہوا لگتا پہ ہیں. کدھر ہے؟ کہا جی آیا ہوا ہے. کہاں گیا ہے؟ کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے. آپ علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی. وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے. یہ آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا 2 آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. اور کون؟ اسے نہیں خبر یہ کون ہے. تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اللہ کا بندہ. حضرت عمر کہنے لگے سارے ہی اللہ کے بندے، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا بابا تو کون ہے میرا انٹرویو کرنے والا؟ کو عجیب سا لگا نا. تو حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر تو اویس کانپنے لگے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا. حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا اویس؟ کا جی میں اویس. کا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے کہ میں دعا کروں؟ تسی سردار، میں نوکر تہاڈا، میں دعا کروں؟ کہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے. پیچھے جہاد نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، تصوف نہیں ہے، پیچھے ماں کی خدمت ہے. اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا. آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف، اویس بھی چلیں گے. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانے دو، اویس کو روک لو. تو اویس پریشان، یا اللہ یہ میں نے وہ احتیاط کیوں روک لیا، یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو. پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے کروڑوں اربوں کی تعداد. تو میرا اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے، ماں کی خدمت. تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی نا سب کو تیری طفیل جنت میں ڈال دوں. ہوئی یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں ذلیل ہو رہی ہے، اور پنجاب کے ہر گھر میں، سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی مائیں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے، ورنہ زہریلے سانپ ہیں. ابھی میں رائے گنج میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے، لگتا تھا اس نے آنسو سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، یہ تباہ ہو جائیں، یہ غارت ہو جائیں. ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا؟ ماں کا نافرمان، شراب پینے والا ماں کا نافرمان. بھائی کوئی ہے توبہ کر لے. ماں باپ دونوں، والدین دونوں. تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا، بہنوں سے لڑا ہوا، بھائیوں سے لڑا ہوا، چاچوں سے لڑا ہوا، ماموں سے لڑا ہوا، بیوی سے لڑا ہوا، بیوی خامن سے لڑی ہوئی. جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے، جو عورت ہے یا مرد ہے، رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، مجھ سے معافی مانگتا. بھائی بہنوں
کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے، شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر دیں، معافی مانگ لیں، معاف کر دیں، سینے سے لگا لیں، درگزر کریں۔ میرے اللہ کو آپس کی نفرت، دیکھو چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی ذلیل سمجھے جاتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا ہے جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کو تانے دینا، کسی کو گولیاں مارنا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپس کے بغض ختم کرو، خاص طور پر خونی رشتوں کے بغض ختم کر کے گلے لگو، معاف۔ خامد اور بیوی، ان کی آپس کی لڑائی سارے خاندان کو تباہ کر دیتی، اور ہمارا سارا اس وقت خاندانی نظام ٹوٹا ہوا ہے، غصے بڑھے ہوئے ہیں، ہماری غذائیں گندی ہیں، غذا کا اثر پڑتا ہے، سموسے، پکوڑے، فاسٹ فوڈ۔ دیکھو میں نے سانس لیا، پھر باہر نکالا، میں نے اندر کس کو لیا؟ آکسیجن، باہر کسے نکالا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ جب کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکلے تو آدمی مر جاتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ یہ جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں، تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے، تیزابیت بڑھ رہی ہے۔ پھر جتنی فاسٹ فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندا کر رہی ہیں۔ مزاج، اللہ کے واسطے چسکوں کے پیچھے نہ پڑو، نیچرل غذاؤں پہ آؤ۔ میرا اللہ نے کہا والتین والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی۔ کتنا خوبصورت اور مفید پھلوں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے جلیبیوں کی قسم اور مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، چنیوٹیاں دے کنے دی قسم، سارے جہان دے میدے برباد کر دیتے کنے کھوا۔ اللہ نے کتنی اچھی خوبصورت غذاؤں کی قسم اٹھائی ہے۔ اپنی غذائیں ٹھیک کرو، پھر اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو، اپنی حدود قائم کرو۔ ساس سسر نے خامد اور بیوی کو برباد کیا ہوا ہے، اور خامد بیوی نے کہیں خود اپنی نادانی سے ایک دوسرے کو برباد کیا ہوا ہے، کہیں ماں باپ نے مل کر تربیت کے نام پر اولاد کو برباد کیا ہوا ہے۔ ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنی اولاد پہ اتنا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں، اور تربیت کے نام پر ان پر سختی کرنے سے ریاکشن آئے گا۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، یہ لمبا مضمون ہے، بیان کرنے میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ رشتے محبت سے قائم رہتے ہیں، رشتے محبت سے قائم ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے، شوق سے پڑھا ہے، آپ کے گھر کو پڑھا ہے، آپ کے گھرانے کو پڑھا ہے، اہل البیت کو پڑھا ہے، لیکن میرا دعویٰ نہیں کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے، سب کچھ نہیں۔ جتنا میں نے پڑھا ہے کسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھا میرے نبی نے حسن حسین کو ڈانٹا ہو، یا ان کو بٹھا کے نصیحت، بچوں یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا۔ پیار دیا۔ آج کا ماں باپ کیا کرتا ہے، 3 سال کا بچہ اسکول پھینک دیتے ہیں اور بچے کے دل میں اپنی نفرت پہلے دن سے بٹھا دیتے ہیں۔ 3 سال کے بچے کو اسکول نہیں چاہیے، ماں کی گود چاہیے، اور آج کی ماں یہ قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ گھر میں بھی ہو تو اس کو ٹائم نہیں دیتے، انہوں کارٹون تے باہر چھڑ دی، وہ کارٹون ویک انہوں اما بھی کارٹون نظر آمدی، انہوں ابا بھی کارٹون نظر آمدا ہے، انہوں ہر شاہ کارٹون نظر آمدی۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے اولاد کو کارٹونوں پہ بٹھانا، وہ ٹائم ہی نہیں دینے کے لیے تیار۔ رشتوں کو محبت سے زندہ کرو، چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ ایک ہے بغض، ایک ہے کینہ۔ بغض کیا ہے کہ مجھے سہیل بھائی سے نفرت ہے، اس کو کہتے ہیں بغض۔ کینہ کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، اب اس کو کہتے ہیں کینہ۔ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ میری داڑ ہیٹھ آ جاوے مڑ ویکھیا جے میں کی کرنا، یہ ہمارے پنجاب کا محاورہ ہے۔ ایک اری میرا ہاتھ پاون دے پھٹے منہ تڑی داڑ دا۔ میرا نبی کہتا کینہ ہوگا تو شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوگی۔ تو میرے بھائی بہنوں، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا بغض، رشتہ داروں سے قطع تعلق، ماں باپ کی نافرمانی، شراب کا پینا، یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے۔ تو اب اگلا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے کسی بھائی بہن میں یہ مسئلہ ہو، اس سے توبہ کرو تاکہ ہمارا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا بن جائے، اور عید کی رات ہمارے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ جاؤ بخشائے گھروں کو چلے جاؤ۔ سارے بھائی اس کی نیت کر لو، تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں چونکہ افطاری کا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے میرے رب، یہ سب روزہ رکھنے والے مرد عورت تیری بارگاہ میں جمع ہیں،
اور ہمارا میزبان بھی ایک سخی آدمی ہے، تجھے سخی سے پیار ہے یا اللہ، تو ہم سب کے روزے کو قبول فرما، ہماری رات کی تراویح کو قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں امت بنا دے، یا اللہ ہمیں امت بنا دے، ہمارے بغض مٹا دے، ہماری نفرتیں مٹا دے، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، یا اللہ جو ہمارے دوست احباب بیمار ہیں، جتنے بھی اہل ایمان بیمار ہیں، سب کو صحت عطا فرما، جو سودی قرضوں میں جکڑے گئے انہیں اس سے نجات عطا فرما، جو سود میں پھنس گئے انہیں اس سے نجات عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے نہیں مل رہے ان کو نیک رشتے مقدر فرما، ہمیں اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے، مخلوق کی وہ محبت جو تجھ سے جدا کر دے، مخلوق کی وہ محبت جو تیرے نبی سے جدا کر دے، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے میرے مالک اپنی محبت دے دے، اپنے حبیب کی محبت، میرے مالک یہ دل تیری محبت کو جانتا نہیں ہے یا اللہ، یا اللہ اور چیزوں کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور تیری محبت کو جانتے نہیں ہیں، تیرے حبیب کی محبت کو جانتے نہیں ہیں، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ مرنے سے پہلے پہلے اس دل کو اپنی محبت سے آباد کر دے، اپنے حبیب کی محبت سے آباد کر دے۔ ہم یہ خالی دل لے کے نہیں مرنا چاہتے، یہ خالی دل لے کے نہیں مرنا چاہتے، یہ گندا دل لے کے نہیں مرنا چاہتے۔ اس وقت تو نے عرش کے فرشتوں کو بھی کہا کہ روزے والوں کی دعا پہ آمین کو، اتنے بڑے مجمع کو لے کر میں تیری منت کرتا، ہمیں اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو ٹھکرا نہ دینا، اس میں غیروں کی محبت ہے، ہمیں دھتکار نہ دینا، ہمیں ٹھکرا نہ دینا، ہمیں دھتکار نہ دینا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہمارے دلوں میں یا اللہ ایمان کا نور بھر دے، اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت سے انہیں آباد کر دے، یہ گندے دلوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے، نہیں مرنا، تیری بڑی مہربانی، زندگی میں اور ایسی کی طلب میں شام ہونے کو دل تیری محبت سے نوشنا، مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، تو نہیں اپنی محبت کو تقسیم کیا، تو نہیں اپنے بندے بندیوں میں سے دلوں کو چنا، آج ہم تیری آنسوؤں کے ساتھ محنت کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو پسند کر لے، آج انہیں اپنی محبت کا عرش بنا دے، اپنے حبیب کی محبت کا مسکن بنا دے، یا رب، یا رب،